السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں اعتکاف کہاں کریں، گھر پر یا مسجد میں؟ ہمارے ہاں یہ کافی اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں حنفی حضرات اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ عورتیں گھر پر ہی اعتکاف کریں گی، مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اور عورتیں بھی اسی پر عمل کرتی ہیں۔ وہ گھر میں آخری عشرے میں کوئی کسی کمرے میں یا کسی جگہ میں الگ سے ایک اپنا حجرہ سا بنا لیتی ہیں، وہاں پردے کر لیتی ہیں اور وہاں محدود ہو کے اعتکاف کرتی ہیں۔ تو اعتکاف کے بارے میں عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے، اس حکم میں دونوں ہی یکساں ہیں۔ تو عورتوں کو اپنا اعتکاف خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اعتکاف کا شوق ہے تو وہ مسجد میں جائیں، اگر مسجد میں اعتکاف کے لیے جگہ ہے یا اعتکاف وہ کر سکتی ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتی، مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، وہاں نہیں جا سکتی، تو پھر گھر پہ اعتکاف نہ کریں، یہ خلاف سنت عمل نہ کریں۔ سورہ بقرہ میں 187 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان عورتوں سے، بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں معتکف ہو۔ تو اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، مطلب خاوند بھی معتکف ہے، بیوی بھی معتکف ہے، تو قرب کی وجہ سے وہاں اس عمل کی اجازت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے۔ تو یہاں سے جو استدلال ہے وہ ہے اعتکاف کا محل وہ مساجد بیان ہوئی ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ الگ سے کوئی جگہ گھر پہ اعتکاف کر لیں عورتیں، یا الگ سے کوئی جگہ بنا لیں اور وہاں عورتوں کو جمع کر دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ہمارے ہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات بھی، کچھ لوگ مساجد سے باہر جو ہے وہ کوئی شہر اعتکاف بسایا جاتا ہے، یا کچھ مسجدوں میں لوگوں کو شوق دلایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اعتکاف کریں، بہترین سحری اور افطاری کا انتظام ہوگا یا دروس ہوں گے، اور ان کو اعتکاف کے لیے مساجد نہیں ملتی، مسجدوں کے باہر کئی حالوں میں ان کے خیموں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہوگا، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے، ہم اس کو آگے جا کے بیان کریں گے۔ دوسری دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتوں نے مسجد میں اعتکاف کیا، اور آپ کے بعد میں بھی ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں، صحیح بخاری میں 226، صحیح مسلم میں 1172، سنن نبی داود میں 2462 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے تا وقت وفات۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے اعتکاف کیا ہے۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، تو آپ کی بیویوں نے بھی اس عمل کو جاری رکھا اور مساجد میں ہی اعتکاف کیا ہے۔ تیسری دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جو ہے اعتکاف کرنا چاہتی تو مساجد کا ہی رخ کرتی تھیں، گھروں میں پردے تان کے اعتکاف کر لینا اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تفصیلی روایت ہے، صحیح بخاری میں 233، صحیح مسلم میں 1172، سنن نبی داود میں 2464 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، تو میں آپ کے لیے آپ کا خیمہ تیار کر دیتی، پھر آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں داخل ہوتے۔ تو کہتی ہیں حضرت عائشہ نے بھی اجازت لے لی تھی۔ اس کے ساتھ جب پتہ چلا کہ عائشہ نے اجازت لی ہے، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ سے اجازت لے لی کہ وہ اپنا خیمہ نصب کر لے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کئی خیمے دیکھے، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کو نیکی سمجھی جا رہی ہے؟ تو مطلب یہ نیکی تو نہیں تھی، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کا ارادہ تھا، یا ایک سوتنوں کا جو ایک چلتا ہے غیرت کا مسئلہ کہ وہ بیٹھیے تو میں کیوں نہ بیٹھی، اس طرح کی صورتحال محسوس کی۔
فترک الاعتکاف ذالک الشہر، تو آپ نے اس مہینے اعتکاف ترک کر دیا۔ ثم اعتکف عشر من شوال، من شوال کے 10 دن اعتکاف کیا ہے۔ تو یہ حدیث واضح نص ہے کہ اگر گھر پہ اعتکاف ہوتا تو آپ کو تو عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے عورتوں کے لیے بھی مسجد میں اعتکاف تھا، اور وہاں آ کے ان کو اعتکاف کرنا پڑتا تھا، گھر والی اعتکاف کی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد اگلی دلیل ہے صحیح بخاری میں 2307 اور سنن ابی داود میں 2476 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اعتکافت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ مستحاضۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے اعتکاف کیا جس کو استحاضہ کا مرض لاحق تھا۔ فکانت تر الحمرۃ والصفرۃ، تو دوران اعتکاف انہیں یہ سرخ اور زرد رنگ کے خون سے واسطہ پڑا رہتا۔ تو کہتی ہیں بعض اوقات تو اتنا خون بڑھ جاتا کہ ہم ان کے نیچے کوئی تھا رکھ دیتی اور وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ تو واضح نص آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آپ کی بیوی نے اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ، اور یہ واضح نصوص سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں مساجد میں اعتکاف کریں گی جہاں ان کے لیے رہائش کی، خوراک کی آسانی ہو اور فتنے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ تو علماء نے ان احادیث سے یا ان جو پچھلے دلائل ہیں ان سے استدلال کرتے ہوئے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ موسوعۃ الفقہ الاسلامی، تیسری جلد 206 نمبر صفحہ، محمد بن عبداللہ بن تویجری لکھتے ہیں، حکم و اعتکاف النساء فی المسجد، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یسن الاعتکاف فی المسجد للنساء کما یسن للرجال، عورتوں کے لیے بھی مسجد میں اعتکاف مسنون ہے جس طرح مردوں کے لیے مشروع ہے، بشرطے کہ کسی فتنے یا تنگی کا سامنا نہ ہو، اور اگر ایسی صورتحال ہو تو عورتوں کو اعتکاف سے روکا جا سکتا ہے۔ محمد شمس اللہ کاظم آبادی اون المعبود میں 7ویں جلد 138 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے حدیث بیان ہے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تا حیات اعتکاف کیا ہی، اس کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث سے دلیل ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح اعتکاف کے حکم میں، اور آپ سلمہ نے ان کو بعض کو اعتکاف کی اجازت بھی دے دی تھی، جس طرح پچھلے احادیث میں ہم نے سنا ہے۔ پھر ان کو اعتکاف سے روک دیا اجازت کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ اعتکاف میں مخلص نہیں ہے، بلکہ غیرت کی وجہ سے آپ کا قرب چاہتی ہیں، یا مسجد کی تنگی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح نووی صحیح مسلم کی شرح، اس میں 8ویں جلد 68 نمبر صفحہ ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ احادیث دلیل ہیں کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج اور آپ کے صحابہ نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو یہ لوگ کام یہ کر لیتے، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ ہی ہوتا، بالخصوص عورتیں اعتکاف کر سکتی تھی مسجد میں، گھر میں، لیکن اعتکاف نہیں کیا کیونکہ ان کے گھروں میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ دلائل جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ مسجد میں اعتکاف کے ساتھ خاص ہونے کے دلیل ہیں، اور مسجد کے علاوہ میں اعتکاف درست نہیں ہے، یہ امام مالک، شافعی، احمد، داود اور جمہور علماء کا موقف ہے۔ مرد ہو یا عورت اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے۔ تو اس کے برعکس کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی مسجد میں، محلے کی مسجد میں نہیں ہے، جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں نہیں، اپنے گھر کی مسجد میں جو اس نے اپنی نماز کے لیے تیار کی ہے اس میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن مرد گھر پہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ تو اس کی کوئی دلیل نہیں دی، اس لیے یہ موقف علماء نے اس کو رد کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ہی المجموع شرح المہذب میں لکھتے ہیں، لا یصح الاعتکاف من الرجل ولا من المرأة الا فی المسجد، عورت اور مرد اور عورت کا مسجد میں اعتکاف درست ہے، عورت کا اپنے گھر کی مسجد میں یا گھر میں، اور اسی طرح مرد کا اپنے گھر کی مسجد میں
اعتکاف درست نہیں ہے۔ کہتے یہی مذہب ہے، اور مصنف جو ہیں شرح المہذب کے، انہوں نے قطعی اس کو بیان کیا، اور جمہور علماء عراق کے ان کا بھی یہی موقف ہے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ المغنی میں لکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے المغنی اس کے ساتھ ہے، شرح الکبیر بھی ہے، تو اس کی تیسری جلد 129 نمبر صفحہ بنتا ہے، اور مسئلہ نمبر 2153 ہے۔ اس میں انہوں نے تفصیلی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے گی، تو آگے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ وہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، تو کہتے یہ بات درست نہیں ہے، تو ان کا اعتکاف مسجد میں ہو گیا۔ اور دلائل دیے ہیں، پہلی دلیل دی ہے سورہ بقرہ کی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ دلیل دی ہے۔ تو کہتے ہیں اس مساجد سے مراد وہی جگہ ہیں جو نماز کے لیے تیار کی جاتی ہیں، تو مسجد گھر میں جو کوئی مسجد کے لیے جگہ خاص کر لے وہ مسجد نہیں ہوتی، اس کو مجازاً مسجد کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ حقیقی مسجد نہیں ہوتی۔ تو یہاں حقیقی مسجد میں اعتکاف کا بیان ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ سے مسجد میں اعتکاف کی اجازت دی تھی، اور آپ نے ان کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ہی معتبر جگہ ہے۔ تو ان دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، ان کا مجموع فتاوی و رسائل عثیمین 20ویں جلد 163 نمبر پہ سوال پوچھا گیا، عورت جب اعتکاف کا ارادہ کرے تو وہ اعتکاف کہاں کرے؟ تو انہوں نے ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی مفتی اعظم ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا، المرأۃ اذا ارادت الاعتکاف فانما تعتکف فی المسجد، عورت جب اعتکاف کا ارادہ کرے تو وہ مسجد میں اعتکاف کرے گی، جہاں بشرطے کہ وہاں کوئی شرعی پابندی نہ یا روک نہ ہو۔ اگر کوئی شرعی روک ہے تو وہاں اعتکاف نہ کرے، تو عورت اعتکاف نہ کرے۔ الدکتور حسام الدین بن موسیٰ، ان کا فتویٰ بھی فتاوی دکتور حسام 9ویں جلد 14 نمبر صفحہ، اور الگ سے ان کی کتاب چھاپی گئی یسألونک عن رمضان، اس میں بھی ان کا یہ فتویٰ درج ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت کا آخری عشرے میں اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس کے اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ دلیل انہوں نے یہی دی ہے سورہ بقرہ کی آیت وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ دوسری دلیل دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی اعتکاف کیا ہے، تو گھروں میں اعتکاف درست نہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں وَالْاعْتِكَافُ مَشْرُوعٌ لِلنِّسَاءِ كَمَا هُوَ مَشْرُوعٌ لِلرِّجَالِ، عورتوں کے لیے اسی طرح اعتکاف مشروع ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے، چونکہ مرد مسجد میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی مسجد میں بیٹھیں گے۔ تو شرط یہ عائد کی ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے، یہ جمہور علماء کا موقف ہے۔ آگے موسوعۃ الفقہ الاسلامی میں اعتکاف، عورت کے اعتکاف کی کچھ شرطیں درج کی ہیں، تو اس میں ایک اضافہ اور ہو گیا پچھلے جو ہے ڈاکٹر حسام کے فتویٰ سے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ولی یا شوہر اس کو اجازت دے، تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں کسی قسم کا فتنہ نہ ہو کہ وہ مردوں اور عورتوں کا کہیں اختلاط ہوتا ہو، یا کوئی اور جو ہے اس طرح کا مسئلہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عورتوں کے خیمے جو ہیں وہ مردوں کے خیمے عورتوں سے الگ ہونے چاہیے تاکہ کوئی فتنے کا باعث نہ بنے۔ تو ان شرائط کے ساتھ عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اور اعتکاف جو ہے وہ جو مسجد بنائی گئی ہے نماز کے لیے وہاں کرے گی، گھر کی مسجد میں یا گھر میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم۔